السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔
وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فأوحى الله عز وجل إلي ما أوحى وفرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة رواه البخاري ومسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، پوری کائنات اکیلا بنانے والا، اکیلے ہی پوری کائنات کو چلانے والا، اور ساری کائنات کو ختم فرما کر اکیلا ہی بچ جانے والا، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے بیت اللہ میں، اور بیت اللہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بذریعہ براق پرواز بیت المقدس میں، بیت المقدس پہنچ کر نبی علیہ السلام کا نماز پڑھنا، اور وہاں سے پھر سیڑھی کے ذریعے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے آسمان تک، اور پہلے آسمان سے آخری آسمان تک، اور وہاں سے بھی آگے جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا۔ اللہ وحدہ لا شریک سورۃ الاسراء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، اس لیے کہ ہم انہیں اپنی قدرت کی بعض نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ یہاں معراج کے سفر کے تعلق سے کہ کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا، تو گزشتہ خطبے کے اندر بیان فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے سفر معراج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اور کوئی بھی دنیا کی اس زندگی میں اب زندہ شخص چاہے وہ زمین پر رہا ہو یا زندہ شخص نبی علیہ السلام کی طرح وہ 7 آسمانوں سے اوپر پہنچا ہو، دنیا کی یہ زندگی چاہے کوئی زمین پہ رہا ہو یا نبی علیہ السلام 7 آسمانوں پہ تشریف لے گئے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، اور کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں آگے حدیث آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حجاب کو، پردے کو دور فرمائے گا،
اور اہل جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور اللہ کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا اہل جنت کو، جنت میں رہنے والوں کو۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے ہی عظیم المرتبت پیغمبر ہیں، اور جب جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پاس مقررہ وقت پر پہنچے پہاڑ پر، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آرزو ظاہر کی کہ یا باری تعالیٰ میں آپ کا دیدار کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، اور اللہ رب العالمین نے اس موقع پر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاعراف کی آیات مبارکہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں، ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوگا دنیا کی زندگی میں کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، نہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور نہ نبی علیہ السلام نے معراج میں دیکھا۔ ہاں، قیامت کے دن اہل جنت ضرور اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، اور ہم انشاءاللہ اللہ کی جنتوں میں اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر آئے اور جناب موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار ہم کلام ہوا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے اپنا دیدار تو عطا کر۔ جب گفتگو ہوئی، جب جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، تو ہم کہہ سکتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ جس رب کا کلام اور جس کی گفتگو اتنی پیاری ہے، وہ رب اپنی صورت سے کیسا پیارا اور کیسا دل ربا ہوگا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام آرزو کر بیٹھے، خواہش ظاہر کر بیٹھے کہ اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اے موسیٰ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ مطلب کہ اگر پہاڑ پھٹ گیا اور ریزہ ہو گیا تو تو میرا دیدار نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العالمین نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی۔ جب اللہ کی تجلی کا پہاڑ پہ ظہور ہوا، وہ پہاڑ بکھر کر ریزہ ہو گیا، اور ادھر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب جناب موسیٰ کو ہوش آیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور پہلا مومن ہوں میں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ پائے۔ تو کیا معلوم ہوا دنیا کی زندگی میں کوئی بھی اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتا، چاہے کوئی زمین کے اندر ہو، زمین کے اوپر ہو، یا ساتوں آسمانوں سے اوپر ہو۔ قیامت کے دن میں کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھ پائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا هل تضارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر، فرمایا کہ 14ویں کے رات کو دیکھنے میں تمہیں کسی مزاحمت یا کسی مزاحمت یا کسی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہل تضارون فی الشمس لیس دونہا سحاب، کہ مطلع صاف ہو، آسمان پہ بادل موجود نہ ہوں، تو بتاؤ سورج کو دیکھنے میں کوئی مشقت ہوتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا 14ویں رات کا چاند ہو اور مطلع ابر آلود نہ ہو، آسمان پر بادل موجود نہ ہوں، نہ تو ہمیں اس 14ویں کے رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے، نہ ہی ہمیں جو ہے وہ سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، اسی طرح تم اپنے پروردگار کو بھی دیکھو گے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں 806 اور مسلم میں 182 نمبر پر۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اہل جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی 181 نمبر کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت قال یقول اللہ تبارک و تعالی تریدون شیئا ازیدکم، جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا اے جنتیوں کچھ چاہیے، کوئی اور چیز چاہیے؟ تو جنتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دیں گے الم تبیض وجوہنا، کیا اللہ تو نے ہمارے چہروں کو رونق نہیں بخشی؟ الم تدخلنا الجنت، کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ وتنجینا من النار، اور کیا یا باری تعالیٰ آپ نے ہمیں جہنم سے بچا نہیں لیا؟ تو مطلب ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ اہل جنت اللہ کے پوچھنے پر جواب دیں گے یا رب العالمین ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ آج ہم اہل جنت کے چہرے چمک دمک رہے ہیں، خوبصورتی ہے، حسن و جمال ہے، اور اے اللہ تو نے ہمیں جنت بھی عطا کر دی اور جہنم سے بھی بچا لیا، تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب اللہ رب العالمین دیکھیں گے کہ ان جنتیوں کو اور کچھ نہیں چاہیے، فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حجاب کو، پردے کو اٹھا دے گا، اور جب پردہ اٹھے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر اہل جنت اپنے پروردگار کو دیکھیں گے، فَمَا أُوتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِم مِّنَ النَّظْرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ، اہل جنت کے نزدیک اس سے بڑی اور کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ جنت والے اپنے پروردگار کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ لیکن معراج کی رات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ معراج ہو گئی، اب نبی علیہ السلام عند سدرۃ المنتہا پر ہیں، جنت الماوا کے پاس ہیں، وہاں تک موجود ہیں جہاں تک فرشتوں کے کلموں کی چلنے کی آواز آتی ہے۔ اس موقع پر میرے پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر کیا عطا ہوا؟ اور یہاں درمیان میں یہ سوچ لیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے لیے لے جائے گئے تو یہ کون سا موقع تھا؟ یہ وہ موقع تھا کہ طائف والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انتہا برا سلوک کیا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر لے جائے گئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی وفات ہو چکی تھی، اور یہ وہ موقع تھا کہ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے، آپ کے شفیق چچا اور آپ کا ساتھ دینے والے چچا، ہر مصیبت میں آپ کے کام آنے والے چچا، افسوس یہ کہ اس چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب صاحب کی بھی وفات ہو چکی تھی، تو یہ غم پر غم تھے نبی علیہ السلام پر۔ ادھر سے شفیق چچا فوت ہو گیا، ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی، آپ کی ایمان والی بیوی جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی، اور نبی علیہ السلام مکہ والوں کو چھوڑ کر طائف کی طرف گئے کہ شاید کہ طائف کے لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، لیکن طائف کے لوگوں نے اس وقت میں اپنی بدمعاشی کے ریکارڈ توڑ دیے اور وہ برا سلوک کیا جو مکہ والے بھی نہیں کر پائے تھے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ آج وہ طائف کا علاقہ ہر وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ کی دن میں 5 وقت آواز گونجتی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر آسمانوں پر بلایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جائے
اگر زمین والوں نے آپ کا برا کیا تو پریشان نہیں ہونا، آسمان والے آپ کو اہلاً سہلاً مرحبا کہہ رہے ہیں، آسمان والے آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور ایسے موقع پر نبی علیہ السلام کو یہ تسلی دی گئی کہ پیارے نبی علیہ السلام کو وہ کچھ اللہ نے عطا کیا جو اس سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوا تھا، مطلب کہ جیتے جی آسمانوں کی سیر، جنت کی سیر اور جہنم کا دکھایا جانا۔ سفر معراج میں نبی علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے وحی کی۔ اب اس وحی میں پیارے نبی علیہ السلام کو کیا ملا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پروردگار نے جو کچھ وحی کرنا چاہا میری طرف وحی کیا، اور اس وحی کے اندر یہ بھی تھا وَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اللہ نے دن رات میں میرے اوپر 50 نمازیں فرض کی۔ اللہ نے میرے اوپر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت دن رات میں 50 نمازیں پڑھے گی، ہم سے 5 بھی نہیں پڑھی جاتی۔ پھر جناب نبی علیہ السلام یہ 50 نمازیں لے کر واپس پلٹتے ہیں، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے آپ پہ کیا فرض کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 50 نمازیں ملی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیتے ہیں، پیغمبر کا بھلا ہو اور پیغمبروں کا بھلا ہی ہوتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ تھا کہ آج نہیں تو ہمیں 50 نمازیں پڑھنی پڑتی، اور ہم 5 پڑھنے پر بھی تیار نہیں ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور ان 50 میں کمی کروائیں۔ نبی علیہ السلام بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ مان کر واپس جاتے ہیں۔ یوں 5 کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو نبی علیہ السلام پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھ سے واپس جانا نہیں ہوتا اور دوبارہ میرے لیے جانا یہ زیبا نہیں ہے۔ تو آواز دی گئی کہ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہن 5 صلوات کل یوم و لیلہ، یہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں، لیکن جو پڑھے گا اسے ثواب 50 نمازوں کا ہوگا، تو ایک نماز 10 نمازوں کے برابر۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر یہ 50 کی بجائے 5 بنی۔ میرے بھائیوں، اس سے نماز کی اہمیت کا ہمیں علم ہوا کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، اور ہم نماز کو ضائع کرنے والے، نماز نہ پڑھنے والے، اور نبی علیہ السلام نے کیا بتلایا کہ بے نمازی کافر ہے، جیسا کہ میں بے نمازی کے حوالے سے پہلے تفصیلی جوابات کے اندر بتا چکا ہوں، اور نماز کی یہ اہمیت معلوم ہوئی۔ بلکہ نبی علیہ السلام اپنے مرض الوفات کے اندر بھی بیان فرماتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا رویہ اختیار کرنا۔ اسی طرح معراج کے موقع پر اور کیا تحفہ ملا؟ اور یہ تحفہ ملا صحیح مسلم 162 نمبر کی حدیث میں، من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت لہ حسنۃ، جو بندہ نیکی کا ارادہ کر تو لے مگر نیکی کرے نہیں، تو فرمایا نیکی کے ارادہ کرنے پر بھی ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشَرًا، اور اگر کوئی بندہ نیکی کر لے تو پھر اسے 10 نیکیوں کا ثواب ہوگا۔ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، اگر بندہ برائی کا ارادہ کرے مگر صرف ارادہ ہو اور برائی کرے نہیں تو یہ برائی نہیں لکھی جائے گی۔ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اگر کوئی بندہ برائی کر لے تو پھر اتنی ہی لکھی جائے گی، ایک ہی برائی لکھی جائے گی، اضافی نہیں۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام کو معراج کے موقع پر مزید 3 انعامات ملے۔ صحیح مسلم میں 173 نمبر کی حدیث
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃً، نبی علیہ السلام کو 3 چیزیں عطا کی گئی۔ اعطی الصلوات الخمس، پیارے نبی کو 5 نمازیں دی گئیں۔ واعطی خواتیم سورۃ البقرہ، اور نبی علیہ السلام کو سورۃ البقرہ کی آخری آیات دی گئیں۔ اور تیسری چیز پیارے نبی کو عطا ہوئی، وغفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا، جو بھی موحد ہو کر مرے گا، شرک اس نے نہ کیا اور توحید کی حالت میں مر گیا، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو بھی معاف کر دے گا اور اس کی بخشش کر دے گا۔ اسی طرح سفر معراج کے اور اسراء کے موقع پر جب نبی علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، تشریف لے جائے گئے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں راستے میں مجھے عمدہ خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ عمدہ خوشبو کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خاتون اور اس کی بچیوں، اس کی اولاد، اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کنگھی کرنے والی فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی ہاتھ سے گر گئی، اس نے بسم اللہ کہا۔ فرعون کی بیٹی پوچھنے لگی یہ وہ اللہ ہے جو میرا باپ ہے؟ تو کہا کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ ہے جو تیرا اور میرا اور تیرے باپ کا پروردگار ہے۔ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو یہ خبر دی کہ یہ کنگھی کرنے والی لونڈیا، یہ عورت تمہارے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے۔ فرعون نے اس عورت کو اور اس کے بچوں کو زندہ تیل کے ایک بہت بڑے کڑاہ کے اندر ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا اور انہیں جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ جب یہ عورت آخر بار اس کا آخری بچہ، جب وہ بچہ موجود اور یہ عورت خود تیل میں چھلانگ لگانے کے لیے کودنے لگی تو بچے کا خیال آیا، اور بچے کا خیال آنے پر یہ پیچھے کو ہٹی، لیکن وہ معصوم بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے یا اماں، اے امی جان، اقتحمی، اس آگ کے اندر یہ دنیا کے عذاب سے کہیں، فرمایا فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، اس آگ میں اس تیل گرم کے اندر کود جاؤ، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ یہاں اگر توحید کو چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لیا تو دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہی ہلکا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، میری ملاقات جناب ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا محمد اکری امتک منی السلام، اے محمد میری اپنی امت کو میرا سلام کہنا، واخبرہم ان الجنت طیب تربتی، کہ جنت کی جو خوشبو ہے ان کو بتانا کہ جنت کی جو مٹی ہے یہ جنت کی مٹی بڑی ہی اچھی مٹی ہے، اور اس کا پانی انتہائی میٹھا ہے، اور اس کی زبان ہموار ہے، اور اس میں شجر کاری کی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو یہ کہا کہ میرا سلام اپنی امت کو پہنچانا اور اسے کہنا کہ جتنی مرتبہ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو گے اتنے زیادہ جنت میں درخت لگتے رہیں گے۔ اور ہم نہ نماز پڑھنے والے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے۔ اسی طرح سفر معراج میں نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ناخن ہیں اور یہ اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے ہیں۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہیں؟ جناب جبریل نے بتایا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرنے والے ہیں، اور غیبت کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ غیبت کرنے والے کو عذاب یہ ہوگا وہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے ہی چہرے پر موجود، اپنے ہی سینے پر موجود گوشت کو نوچنے والا ہوگا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اور بھی بہت سارے لوگ دکھائے گئے۔ پیارے نبی نے دیکھا کہ جنت میں
زیادہ تر غریب غربا لوگ ہیں اور جہنم کے اندر زیادہ تر عورتیں ہیں، اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیگر عذاب کے اندر مبتلا لوگ دکھائے گئے۔ اور جب پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام واپس آئے اور مکہ والوں کو اور ابو جہل کو اور دیگر لوگوں کو بتایا کہ معراج کے تھوڑے حصے میں یہاں سے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے سفر معراج پر لے جایا گیا، تو ان لوگوں میں سے لوگ سوال کرنے لگے کہ ہمیں مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی نشانیاں بتائیے۔ پہلے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہوئے کہ کیسے بتاؤں گا، لیکن پھر اللہ نے مسجد اقصیٰ، بیت المقدس وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ جو نبی علیہ السلام سے پوچھتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوالوں کا جواب دیتے گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اس سفر میں 50 نمازیں ملیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے وہ 50 5 میں تبدیل ہوئیں، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو مسلمان 5 نمازیں پڑھے گا اللہ رب العالمین اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک ہم مسلمان ہیں کہ اذان ہوئی لیکن مسجد میں نماز کے لیے نہ پہنچے، اور پیارے نبی نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا، جو نماز کو چھوڑ دے گا جان بوجھ کر، وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر اور مشرک ہوگا۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔